الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میرے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلافات اور تفریق پیدا مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ کو کسی نے سلام کیا ہے تو آپ کو اوپر واجب ہو گیا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی۔ دوسرے صاحب تھوڑی دیر بعد آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے 20 نیکیاں لکھی گئی۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے 30 نیکیاں لکھی گئی۔ اللہ نے سلام جیسی چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس کی مثال دوسرے مذہب کے سلاموں سے نہیں ملتی۔ دوسرے مذہب کے لوگ اپنا جو سلام کرتے ہیں ان کے معنی بھی اچھے نہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جامع دعا ایک دوسرے کو عطا فرمائی۔ اس سلام کا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکتیں ہوں۔ جو جواب دینے والا وہ بھی کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ تو ایک آدمی سلام کر رہا ہے، وہ بھی دعا دے رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے، وہ بھی اپنے بھائی کو دعا دے رہا ہے۔ تو سلام کو ہم عام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں اگر آپ سلام کرو گے، سلام کا رواج دو گے، تو آپ کے ملک میں امن آئے گا، سلامتی آئے گی۔ آپ اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوگے تو آپ کے گھر میں سلامتی آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے قریب صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کریں گے، عام آدمی کو محروم کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، ہمیں سلام کو عام کرنا ہے۔ بہرحال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے، اور سلام کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب بھی اس طریقے سے دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر ختم ہوتا ہے، گھمنڈ ختم ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے خادم، ہمارے ملازم، ہمارے جھاڑو لگانے والے، ہمارے ڈرائیور، ہمارے جو ہم سے تھوڑا پیسے میں کمزور ہیں وہ ہمیں سلام کریں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ بھی اپنے ڈرائیور کو سلام کریں،
اور اپنے جھاڑو پونچھے لگانے والے ملازمین جتنے بھی ہیں، یا آپ کے میل اور کارخانے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ سلام کریں. اس سے آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ عزت میں اضافہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، کوئی نوجوان بچہ کسی بوڑھے آدمی کو سلام کرے اور اس کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، تو اللہ اس نوجوان آدمی کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے گا، اور اس کو بڑھاپے میں ایک جوان کھڑا کرے گا جو اس کے لیے سلام کرے گا اور اس کی عزت کرے گا، اس کا اکرام کرے گا. ہمیں کسی کے اکرام کریں گے تو ہماری بھی لوگ اکرام کریں گے، اس لیے ہم جو ہے ایک دوسرے کا اکرام کریں، عزت کریں. اس سے ہمارے عزت میں اضافہ ہوگا. بہرحال ہمارے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے. اور صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ سلام کرنے کے اندر اتنا بڑا ثواب ہے، تو صحابہ کرام مسجد نبوی سے نکل کر کے بازار اور مارکیٹ میں جاتے تھے اور لوگوں کو سلام کرتے تھے تاکہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں، قیامت کے روز ہم کامیاب ہو جائیں. وہ دین میں حریص تھے، دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور دین کا کام زیادہ سے زیادہ کرتے تھے تاکہ ہماری آخرت بن جائے. ہمیں دین کے حرص نہیں ہے بلکہ ہمیں دنیا کی حرص ہے. ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک مکان ہے 2 ہو جائیں، ایک فلیٹ ہے 2 ہو جائیں، اور ایک کارخانہ ہے 2 ہو جائیں. تو ہماری جو حرص ہے، ہماری جو طاقت اور توانائی ہے، وہ دنیا پر خرچ ہو رہی ہے. صحابہ کی جو طاقت تھی اور حرص تھی وہ دین پر خرچ ہوتی تھی. تو صحابہ کرام امت کے بہترین افراد تھے. تو ہم جو ہے سلام کو عام کریں، اور سلام کرنے سے ہمارے ملک کے اندر، ہماری گلی کے اندر، ہمارے گھر کے اندر امن آئے گا اور سلامتی آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، برکتیں آئیں گی. سلام کا طریقہ یہ ہے جو میں نے ابھی بتایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب بھی اس طرح سے دیا جائے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پر آپ کو سلام کرنے پر 30 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا، اور ایک نیکی کا وزن احد پہاڑ کے وزن سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو 30 نیکیوں کا وزن کتنا زیادہ ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں. دوسرا حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کریں. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانے والے کے لیے 70,000 فرشتوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. مریض کے پاس جائیں تو مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں اور اس سے ہمت کی بات کریں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. بڑی سے بڑی بیماری اللہ کے نزدیک چھوٹی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کینسر میں بھی شفا دے سکتا ہے، کرونا میں بھی شفا دے سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. مرض سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے مرض میں شفا دے سکتا ہے، تنکے میں جان ڈالتا ہے. موت حیات، نفع نقصان، کامیابی اور ناکامی، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال ہمیں ہمت کی بات کرنی چاہیے مریض کے سامنے، اور اس سے کمزوری کی بات نہ کرے کہ بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہوتا، کینسر تو ٹھیک نہیں ہوتا. ایسی بات کرنے سے آپ نے اس کی ہمت توڑ دی اور دوہری موت دے دی. موت اور حیات کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو حوصلے کی بات کریں، ہمت کی بات کریں، اور ہو سکے تو ہم اس کی مالی اعتبار سے بھی مدد کریں. اور اگر ہو سکے آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ اس کو ضرورت کے مطابق قرض بھی دے سکتے ہیں. اور اگر اللہ نے وسعت اور طاقت دی ہے تو آپ اس کو ہدیتاً تحفتاً کچھ اس وقت رقم دیں کہ بھائی آپ اس کو اپنے علاج میں خرچ کریں. اور انشاءاللہ اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی آخرت بنے گی. یہ اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو کھڑا کرنا ہے. ہمیں آج معاملہ الٹا چل رہا ہے. ہم
کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس سے ہی کولڈ ڈرنک منگائیں گے، اس سے ہی چائے منگائیں گے، اس کے گھر پہ 3 روز قیام کریں گے، وہ تو خود بیمار ہے، پریشان ہے، اس کے گھر والے بیماری کی وجہ سے اور ٹینشن میں، اور ہم جا کر 3 روز ان کے اوپر بوجھ بن کر بیٹھ گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھ کر تسلی کی بات کر کے، اس کو حوصلہ کی بات کر کے واپس آؤ، اور ہو سکے تو آپ ان کے لیے کچھ ہدیتاً تحفتاً فروٹ وغیرہ لے جاؤ جو مناسب ہوں۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے کی ہم مزاج پرسی کریں، مزاج معلوم کرنا اور بیمار پرسی کرنا، یہ بہت بڑا اجر کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کی مزاج پرسی تو کرتے ہی تھے، غیر مسلموں کی بھی مزاج پرسی کرتے تھے۔ ایک یہودی کا لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، تو کچھ دنوں سے نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا صحابہ سے کہ وہ بچہ نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ جی وہ تو بیمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لیا، صحابہ کو جو موجود تھے وہاں مجلس میں، ان سے فرمایا آؤ اس کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولو العزم صحابہ، خلفائے راشدین جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی کے گھر پہنچے تو وہ بچہ بالکل موت کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، اس کے باپ نے دیکھا کہ بچہ ڈر رہا ہے، اس کے باپ نے بھی اجازت دے دی۔ اس زمانے کے یہودی بھی ایسے تھے جو آپ کو سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ آپ حق پر ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ آخری وقت میں ایک بھی اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، لیکن آخری وقت میں آپ کی برکت سے، آپ کے جانے سے اور دعوت دینے سے وہ کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنی خوشی ہوئی، آپ کی پیشانی چمکنے لگی۔ ایک ایک انسان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کر چھپتا ہے یہ سارے انسان جہنم سے کس طرح بچ جائیں، ان کے اندر دعوت کس طرح پہنچے اللہ کے دین کی۔ ہمیں اللہ نے اپنے دین کی دعوت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اگر چاہتے اللہ کے دین کی دعوت دیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، اپنی اپنی ضرورتیں، دنیا کی فکر لے کر سوتے ہیں، دنیا کی فکر لے کر اٹھتے ہیں۔ اللہ کے دین کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنا، اللہ کے دین کی فکر نہیں کی ہم نے، اس لیے یہ حالت ہو رہی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کفن منگوایا، پھر اس کا غسل دلوایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر میں اترے۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین رشک کر رہے تھے، کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا، جس کو دفن کے لیے اور جس کو قبر کے اندر اتارنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ گئے اور جہاں آپ کے قدم پڑ گئے وہاں کیا عذاب آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جانے کی وجہ سے، دعوت پیش کرنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے جہنم سے بچ گیا۔ بہرحال اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار یا کسی دوست یا احباب سے ملنے کے لیے ہاسپٹل گئے اور برابر میں چارپائی پر کوئی غیر مسلم بھی لیٹا ہوا ہے تو آپ اس کی بھی مزاج پرسی کریں۔ جہاں مسلمانوں کی عیادت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ جو ہے اس سے بھی مزاج معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوست ہیں غیر مسلم ہندو بھائی، ان کی بھی آپ بیماری کے وقت میں جا سکتے ہیں اور ان سے بھی ہمت کی بات کریں اور ان سے بھی کہیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، فکر نہ کرو، حوصلے کی بات کریں۔ تو ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، امن کا پیغام دیں، امن و امان کی گنگا بہائیں۔
تو مریضوں کی عیادت کرنا اور مریضوں کو تسلی دینا، موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بالکل بے ہمتی کی بات نہ کریں وہاں جا کر کے، اور مریض کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں۔ دوسرا فرض یہ ہے ہمارے اوپر ایک مسلمان کا کہ ہم جو ہے ایک انسان کی عیادت کریں۔ تیسرا، جب کوئی انتقال کر جائے تو ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی کی جنازے کی نماز 40 ایسا آدمی پڑھ لے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ ان 40 کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے اور میت کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میت کی تو ان 40 کی وجہ سے مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن ان 40 کو کیا ملے گا؟ ان نماز جنازہ پڑھنے والوں کو کیا ملے گا؟ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کی نماز پڑھے اور قبر پر مٹی بھی ڈالے، ان کو 2 قیرات کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیرات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک قیرات کا وزن احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال ہم جو ہیں جنازوں میں شرکت کریں، شادی میں شریک نہ ہو سکے کوئی بات نہیں، لیکن جنازوں میں شرکت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزر رہا تھا تو آپ اس کو دیکھ کر کے نہیں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے، کافر کا جنازہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہودی انسان نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور جنازہ جا رہا ہے تو اس کی چارپائی کو کاندھا دیں اس کے جنازے کو اور اس کے پیچھے چلیں، اور اگر کوئی ہندو کی ارتھی دیکھ رہے ہیں، ہندو کی ارتھی جا رہی ہے تو ہمیں اس کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے اور اس طرح امن و امان کا پیغام دینا ہے، امن کی گنگا بہانی ہے، ہمیں نفرتوں کو دور کرنا ہے، ہمیں دوریوں کو ختم کرنا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنا ہے۔ وہ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ان کو کلمہ نصیب نہ ہوا، اور یہ سب ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی دعوت نہ دی۔ بہرحال ہم جنازوں میں شرکت کریں، قبرستانوں میں جائیں، عبرت حاصل کریں کہ سب بیوی بچے والے تھے، ان کے بھی خدام تھے، ان کے بھی ساری چیزیں ان کے پاس، گھر اور مکانات، بیوی بچے سب ان کے پاس تھا، یہ سب یہاں چٹیل میدان میں پڑے ہوئے، ہمارے اوپر بھی ایک زمانہ ایسا گزرنے والا ہے۔ بہرحال ہم جو ہے جنازوں میں شرکت کریں۔ اگر ہم کسی کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، جنازہ جا رہا ہے تو ہمارے جنازے میں کون جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا ایک جنازہ جب تیار ہو جائے فوراً اس کو دفن کرو۔ ہمارے یہاں یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے پوری برادری کو بلائیں گے، فلاں جگہ سے وہ آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے وہ آ رہے ہیں، انتظار میں فجر کی نماز کے بعد انتقال ہوا، اب ظہر کے بعد تدفین ہو رہی ہے۔ یہ غلط ہے۔ 2-4 گھنٹے کے اندر انتظام کر کے فوراً کفن دفن کا انتظام کر کے فوراً دفن کیا جائے۔ جب تک میت گھر میں رہے گی تب تک سوگ بنا رہے گا، رونا پیٹنا ہوتا رہے گا۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کو اللہ سے ملاقات کرنے دو، اور اگر وہ بد ہے تو فوراً اس کو دفع کرو، قبرستان میں لے کر جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو۔ جنازہ انتقال ہو جائے فوراً اب نلا دھلا کر غسل دے کر ہم جو ہے اس کو قبرستان پہنچائیں، اور جب تک میت کو غسل نہ دی جائے اس کے آس پاس بیٹھ کر کے نہیں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے، چونکہ جب انسان کو موت آتی ہے تو موت اتنی بھیانک ہے، اس سے گندگی ضرور نکلتی ہے، پیشاب و پاخانہ نکلتا ہے، تو ایسی جگہ پر جہاں پر گندگی ہو وہاں قرآن مجید کی تلاوت غیر مناسب ہے۔ منع کیا ہے فقہاء نے، مسائل کی کتابوں میں منع ہے۔ جب اس کو غسل دے دیا گیا، نہلا دھلا دیا گیا، اس کے خوشبو لگا دی گئی پیشانی کے اعضاؤں پر، تو اب آپ اس کے پاس ارد گرد بیٹھ کر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب
کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کو اجازت نہیں دیتے کہ بھئی اس کا منہ مت دیکھو، شوہر تمہارا نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شوہر جو زندگی بھر ساتھ رہا وہ آخری وقت میں اس کا منہ دیکھ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اور بہت سی جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو نلا دلا کر کے نہیں بیوی کے سامنے لا کر رکھتے ہیں کہ جی اس کا مہر معاف کر دو۔ تو اب وہ بیوی بیچاری 20 آدمیوں کے سامنے 50 آدمیوں کے سامنے معاف کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور پوری زندگی یہ فائدہ اٹھاتا رہا، اور جب مہر کا معاملہ آیا تو مہر جو ہے معاف کرایا جا رہا ہے۔ ایسے مہر تھوڑا ہی معاف ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا مہر حق ادا نہ کرے تو قیامت کے روز یہ زانیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، تو مہر فوراً ادا کیا جائے۔ بہت سے لوگ رجسٹر میں لکھوا دیتے ہیں جب طلب کرے گی تب دیں گے، وہ پھر دے ہی نہیں پاتے ہیں۔ مہر تو وہی صحیح ہوتا ہے جو ابھی نکاح ہوا ہے اور فوراً اسی دن اس کو ادا کر دیا جائے، یہی طریقہ بہتر ہے۔ ادھار تو ادھار ہی ہوتا ہے، اور کم سے کم مہر رکھو جتنا آپ کر سکتے ہو۔ 5,000 رکھ لو، 10,000 رکھ لو، 20,000 رکھ لو، جیسی آپ کی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا نکاح آپ نے پڑھایا، ان سے کہا مہر کیا ہے بھائی تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنی بیوی کو قرآن مجید کی اتنی آیات سکھا دینا، ان کو یاد کرا دینا، یہ تمہارا مہر حق ادا ہو جائے گا۔ تو بہت آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے برکتی نکاح وہ ہے جس کا مہر کم سے کم ہو۔ آج 2.5 لاکھ کا 3 لاکھ کا مہر لکھا جا رہا ہے، لیکن نکاحوں کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور جو لوگ رشتے توڑتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اللہ کا تعلق بھی ان سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ تو ہمیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جنازے میں اس کے جنازے میں شریک رہیں۔ آج جنازے جا رہے ہیں اور ہم اپنی اپنی شوق اور دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے کم سے کم 40 قدم تو حق ہے، کم سے کم 40 قدم تو رکھ دو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے قبرستان تک جاتے، قبر پر مٹی ڈالتے، اور تجہیز و تکفین کے بعد پھر واپس آتے۔ اور پھر آج ایک رواج اور بڑھ گیا ہے کہ قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا جا رہا ہے کھانا کھا کر جانا۔ ارے خدا کے بندو، مرنے کے بعد بہترین قورمہ کھلا رہے ہو، بہترین بریانی کھلا رہے ہو، 3 دن تو کم سے کم دال روٹی پر صبر کر لو۔ بیاہ اور شادی میں اور جنازے میں کیا فرق ہوا؟ شادی میں بھی وہی قورمہ روٹی مل رہی ہے اور بریانی مل رہی ہے، اور جنازے کے مرنے کے بعد بھی آدمی کا قورمہ روٹی چل رہی ہے، بریانی چل رہی ہے، اور قبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا جا رہا ہے۔ جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو لیے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم لوگ جو ہیں قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے بریانی اور قورمہ کھائیں، یہ مناسب نہیں۔ 3 دن کم سے کم سوگ، عام آدمی 3 دن تک سوگ منا سکتا ہے۔ اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے عورت کا تو وہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے۔ طلاق کی عدت 3 مہینہ 10 دن ہے، اور موت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اور جو بوڑھی عورتیں ہیں ان پر زیادہ سختی نہ کی جائے عدت میں، جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں وہ اگر ان کو بیمار ہیں تو ڈاکٹر تک جا سکتی ہیں۔ ایسے سختی نہیں، اسلام کے اندر بہت گنجائشوں والے مذہب ہے، ہم بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں، اور جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں دعوت کر رہا ہے تو ہم اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اگر کوئی ولیمہ کی دعوت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرو تم، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ تو اگر کوئی ہماری دعوت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کے یہاں بھی گئے،
ایک یہودی کے آپ کی دعوت کی تو اس نے زہر ملا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت بھی قبول کی. تو مسلمان کی بدرجہ اولا دعوت قبول کرنی چاہیے. اگر کوئی اخلاص سے آپ کو بلا رہا اپنے دسترخوان پر اور اس کا مال مشتبہ نہیں ہے تو آپ کو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. جتنا آپ ہو سکے تناول کر لیں. تو ہمیں دعوتوں کو قبول کرنا چاہیے اور اس سے جو ہے ایک دوسرے کے قریب انسان آتا ہے دعوت کے ذریعے سے اور ایک دوسرے سے انسیت اور محبت اور لگاؤ پیدا ہوتا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں سننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں. چھینک آنے سے انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے، تھوڑی دماغ میں جو بھاری پن ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تو سننے والے کو چاہیے وہ یرحمک اللہ کہے. اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو سننے والے کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے یرحمک اللہ کہے. بہرحال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے اور ہمیں چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا کرے. اور 40 گھر دائیں 40 بائیں 40 آگے 40 پیچھے یہ سب ہمارے ہمسایہ پڑوسی ہیں، ہم سب کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور ایک دوسرے کے قریب رہیں، برائیوں سے بچیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.